کردار کی تعمیر اور تطہیر۔ اچھی سوچ، نیک عمل، نرم گفتگو اور خیر خواہی کا جذبہ انسان کے کردار کو سنوارتا ہے۔ اس کے برخلاف بری سوچ، بدنیتی، برے اعمال، سخت لہجہ اور اوروں سے حسد و کینہ انسانی شخصیت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے کردار و روداد اچھے ہو اور وہاں فتنہ و فساد اور برائی ہو؟ ہرگز نہیں۔ اچھے کردار تو رشتوں کو محبت و انس سے بنائے رکھتے ہیں اور معاملات کو درست کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر کوئی کہاں اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے۔ اکثر لوگ تو اسی طرح فکر مند ہوتے ہیں کہ میں کس حد تک صاحب ملکیت ہوں، میری کتنی زمین ہے، میرے پاس کتنا پیسہ ہے، میرا مکان کس خوبصورتی سے بنایا گیا، میری اولاد دنیاوی اعتبار سے کیسے خوش ہے، میری ماہانہ آمدنی کتنی ہے۔ ہم اپنا ہی جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے کردار میں کھوٹ و کمی ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے تو کامیاب و مالدار ہوں گے، لیکن دینی اعتبار سے ہم ناکارہ و مفلس ہیں۔ افسوس، دنیا کمانے میں ہم بہت آگے ہیں اور دین کی دولت بٹورنے میں ہم بہت پیچھے ہیں اور سست بھی ہیں۔ ہم اپنی تہذیب و تمدن کو بھلا بیٹھے اور دنیاوی ماحول اور طور و طریقوں سے اتنے متاثر ہو گئے کہ ہم ان کی چال و چلن کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ہمارا رب ناراض ہو جائے گا، ڈرنے کا مقام ہے۔ وہ قول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قابل ذکر ہے۔ ہم زمین پر سب سے ذلیل لوگ تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی۔ اگر ہم کبھی کسی اور چیز سے عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں پھر ذلیل کرے گا۔ در حقیقت ہمارے اچھے کردار سے ہماری اچھی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے مزاج میں ٹیڑھاپن ہوگا تو ہمارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ خوش مزاجی، سلیقہ مندی اور اطمینان قلب سے انسان حشاش بشاش رہتا ہے اور دوسرے بھی ہم سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اخیراً بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خوش کلامی جس میں صداقت ہو وہ ہمارے لیے باعث اجر ہے اور اسی سے ہمارے کردار کی تعمیر اور تطہیر ہوگی، اور بد کلامی کو ترک کرنے اور خاموشی میں ہماری بھلائی ہے۔